حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ماہ ربیع الاول شریف کی 11 تاریخ ہے۔ حضرات حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، کہا کہ پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا۔ سب سے پہلے حضور کے نور کو رب کریم نے بنایا۔ ابھی آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، عیسیٰ کو بھی نہیں بنایا، موسیٰ کو بھی نہیں بنایا، یحییٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، زکریا علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، لیکن میرے حضور کے نور کو سب سے پہلے بنا دیا۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نور، رب کریم نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر اسی نور کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، داؤد علیہ السلام کو بنایا، یعقوب علیہ السلام کو بنایا، سلیمان علیہ السلام کو بنایا، یحییٰ علیہ السلام کو بنایا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بنایا، سب کو بنایا۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، سب سے آخر نبی ہیں، لیکن پھر بھی میرے آقا اول ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پھر بھی میرے آقا اول ہے اور آخر اس لیے ہے کہ میرے حضور علیہ السلام سب سے آخری میں آخری نبی ہے، سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائیں، لیکن میرے حضور اول اس لیے ہے کہ میرے حضور کو نور کو سب سے پہلے بنایا گیا، اسی لیے تو میرے حضور کو اول بھی کہا جاتا ہے، آخر بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا سب سے افضل ہے، افضل الاعلیٰ ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کتنا شاندار نقشہ کھینچا ہے کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حضرات اس بڑھیا کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، اس بڑھیا کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جو اپنے گھر سے یہ سوچ کے اپنے سارے سامان کو باندھ کے اپنے گھر پہ باہر یہ سوچ کے بیٹھی تھی، اور اس نے سنا تھا کہ شہر مکہ میں کوئی بہت ہی بڑا جادوگر آیا ہے، محمد نام کا کوئی شخص آیا ہے جو بہت ہی بڑا جادوگر ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے، اس کا دھرم چھین لیتا ہے۔ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے اور وہ میرا بھی دین چھین لے، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ میں یہاں سے چلی ہی جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر ہی رہے تھے کہ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بھتیجے ذرا اس گٹھری کو میرے سر پہ رکھ دے۔ اللہ، میرے آقا نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا کہ تو میری قوم کی نہیں ہے، میں تیری ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے احباب ہیں، یہ میرے رشتے دار ہیں، میں صرف ان کی مدد کروں گا، اور یا تو یہ مسلمان ہیں میں ان کی مدد کروں گا، غیر مسلم کی میں مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ مگر میرے آقا نے یہ نہیں سوچا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ پروردگار نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے تمہیں ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو میرے آقا کریم سب کے لیے رحمت ہے۔ تو حضور نے انکار نہیں کیا، فوراً اس گٹھری کو اٹھایا، تو حضور کو وہ گٹھری بڑا بوجھ سمجھ میں آیا، بھاری سمجھ میں آیا، اور بڑھیا کی طرف نگاہوں کو پھیرتے ہیں تو بڑھیا کمزور دکھی، تو حضور نے کہا کہ بوڑھی ماں اگر اجازت ہو تو آپ جہاں جانا چاہتی ہوں میں آپ کو وہیں تک نہ چھوڑ دوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ارے اس سے بھی بڑھ کے اور اچھی کون بات ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اس بڑھیا کے سارے سامان کو اٹھاتے ہیں، گٹھری کو اٹھاتے ہیں، اور اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ پورے راستے حضور اس بڑھیا سے بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بڑھیا پورے راہ حضور کی برائیاں کر رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بوڑھی ماں کیا وجہ ہے جو آپ اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹے میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ محمد نام کا کوئی جادوگر آیا ہے، جو بہت ہی بڑا جادوگر ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کا دین چھین لیتا ہے، اس کا دھرم چھین لیتا ہے، جو بھی اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس پر اپنا جادو کر دیتا ہے۔ کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ یہیں رہوں گی تو اس سے ملاقات ہو جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے یوں نہیں کیا کہ اس کی گٹھری کو اٹھایا اور پھینک دیا، ایسا نہیں کیا۔ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں تو ہم یہی سوچیں گے کہ یار
ایک تو میں فلاں شخص کی مدد بھی کر رہا ہوں، ہیلپ بھی کر رہا ہوں، اور وہ میری برائیاں بھی کر رہا ہے، تو میں اس کی مدد بالکل نہیں کریں گے، ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، یہ ہماری کمیاں ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق کتنا خوبصورت ہے۔ ذرا دیکھیں، بڑھیا سارے راہ میرے حضور کی برائیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی حضور اس کی ساری باتوں کو محبت سے، سکون سے سن رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اس بڑھیا کو جہاں تک جانا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو وہاں تک چھوڑا جہاں تک اس کو جانا تھا۔ پھر جب وہ بڑھیا اپنے مقام پر پہنچتی ہے، مقام پر پہنچ جاتی ہے، تو حضور علیہ السلام واپس پلٹتے ہیں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بھتیجے جا رہا ہے، مگر جاتے جاتے اپنا نام تو بتاتا جا۔ کیا ہے نا کہ جب میں جہاں پہ جا رہی ہوں، جب لوگ وہاں سے پوچھیں گے کہ کس لیے آئی ہے، تو شہر مکہ کو کس لیے چھوڑ دی، تو میں ان سے ساری باتیں بتاؤں گی۔ جب وہ شہر مکہ کی برائیاں کریں گے نا، تو میں ان سے یہ کہہ دیا کروں گی نا کہ جس شہر میں بہت ہی محمد نام کا کوئی جادوگر رہتا ہے نا، اسی شہر میں کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان بھی رہتا ہے، جو بہت ہی بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، جو بہت ہی بڑا مہربان ہے، وہ غریبوں کا مددگار بھی ہے۔ اللہ کو کہا کہ جب لوگ شہر مکہ کی برائیاں کریں گے نا، تو میں تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے گایا کروں گی، تیرے نغمے لوگوں کو سنایا کروں گی، تیرے ترانے لوگوں کو سنایا کروں گی، تیرا ذکر کیا کروں گی۔ آئے ہے اتنا کہنا تو مسلمان ہو۔ اس بڑھیا نے اتنا کہا کہ ذرا اپنا نام تو بتا دے، اتنا کہنا تو مسلمان ہو۔ وہ اللہ کی پیاری حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارے بوڑھی ماں، تو جس جادوگر کی وجہ سے شہر مکہ کو چھوڑ رہی ہے، یقین جان لے وہ جادوگر تیری آنکھوں کے سامنے ہی کھڑا ہے۔ آئے ہے کہا کہ تو جس جادوگر کی وجہ سے شہر مکہ کو چھوڑ رہی ہے نا، وہ جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ وہی جادوگر تیری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کیا سچ میں آپ ہی وہ جادوگر؟ کہا کہ جی ہاں، مجھے ہی محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ آئے ذرا میرے آقا کا حسن دیکھیں، میرے آقا کا حسن انداز دیکھیں، کتنا خوبصورت، کتنا خوبصورت۔ جتنی میری زبان اس لائق نہیں ہے کہ میں حضور کی تعریفیں بیان کر سکوں، اس لائق نہیں کہ میں حضور کی تعریفیں کر سکوں، کیونکہ حضور کی میں تعریفیں کتنی کروں، میری زبان اس لائق ہے نہیں، اس قابل نہیں ہے۔ ارے میری زبان تو حضور کا نام لینے کے لائق نہیں ہے، تو کرم میرے آقا کا ہے کہ بار بار میری زبان پہ ان کا نام آئے جاتا ہے۔